الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک اشفاق حسین ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح اپنے سابقہ ویڈیوز میں فیملی کیسز کے بارے میں ناظرین آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں، آج میں نے کچھ بتانا ہے فیملی کیس ایک جو بنتا ہے خاتون بیوی جو ہے عدالت میں پہنچ جاتی ہے حق المہر کی بنیاد پہ۔ حق المہر کا مطلب ہے اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے حق المہر کسی بھی شکل میں، مثال کے طور پہ حق المہر مکان لکھ دیا جاتا ہے کہ 5 مرلہ مکان فلاں جگہ پہ فلاں موضع پہ، یا یہ لکھا جاتا ہے کہ میں نکاح حق المہر میں نکاح کی شرط کے طور پہ بالعوض یعنی بطور حق المہر خاوند کی طرف سے وہ ایک آفر آتی ہے، یا لڑکی کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ حق المہر میں آپ نے فلاں چیز دینی ہے، اور بات طے ہو جاتی ہے کہ حق المہر کی مد میں کوئی گاڑی کار خرید کے دی جا سکتی ہے، وہ لکھا جا سکتا ہے، یا سونا لکھا جا سکتا ہے، زیورات، اس کے علاوہ حج عمرہ یا کوئی بھی چیز لکھی جا سکتی ہے بطور حق المہر۔ وہ اگر نکاح نامے میں لکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کسی بھی وقت وہ طلب کر سکتی ہے، وہ عند الطلب ہے، وہ جب چاہے خود بھی طلب کر سکتی ہے، بذریعہ عدالت بھی طلب کر سکتی ہے۔ وہ اس میں خاوند جو ہے وہ پابند ہے وہ حق المہر دینے کا، کیونکہ اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے تو نکاح نامہ ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے، ایک پروف ہے جس کی بنیاد پہ عدالت کیس ڈگری کر دیتی ہے، اور اس میں 1 یا 2 گواہان کا بیان بھی عدالت لیتی ہے، جس سے دعویٰ ثابت کرنے میں جو ہے نا وہ اس کو ہیلپ مل جاتی ہے مدعیہ کو، یعنی کہ بیوی کو۔ تو حق المہر جو ہے بہت ہی ایک اہم ڈاکومنٹ ہے، ایک اہم چیز ہے۔ اس کو سوچ سمجھ کے جتنا آپ ایزیلی آپ ادا کر سکتے ہیں وہی لکھا جائے، نہ کہ وقتی طور پہ شادی کرنے کے لیے یا لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے لوگ بڑی بڑی چیزیں لکھوا لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بعد میں اگر وہ کلیم کر لے لڑکی بیوی جو ہے وہ پھر دینا پڑتا ہے، ہر حال میں دینا پڑتا ہے۔ اور نہ دینے کی صورت میں کیا ہوگا وہ اگلے اپنے پیغام میں، اگلی ویڈیو میں وہ بھی اس میں سارا میں بتاؤں گا۔ جب عدالت ڈگری کر دیتی ہے تو پھر وہ ہر حال میں دینا ہی دینا ہوتا ہے، کیونکہ بیوی کا یہ حق ہے، قانونی طور پہ اس کا حق ہے۔ اگر طے ہو گیا تو پھر شرعی طور پہ بھی اس کا حق ہے، یہ ہر حال میں اس نے دینا ہی دینا ہے۔ اگر حق المہر کی بنیاد پہ دعویٰ ڈگری ہو گیا ہے تو اگلا جو ہے اس نے لینا کیسے ہے، وہ عدالت میں جو ہے اسی عدالت میں درخواست دائر کرے گی، یا سینئر سول جج جو فیملی ڈویژن ہے اس کے پاس درخواست دائر کرے گی عمل درآمد کے لیے۔ عمل درآمد یعنی جو ڈگری ہوئی ہے، حق المہر ڈگری ہو گیا ہے، تو اس کو عمل درآمد کی جو درخواست دی جاتی ہے اسے جو ہے ایگزیکیوشن پٹیشن بھی کہتے ہیں اور اجراء بھی کہتے ہیں۔ تو اس اجراء کی وجہ سے، اس درخواست کی وجہ سے، اس پٹیشن کی وجہ سے عمل درآمد کیا جاتا ہے ڈگری پہ، اور جو ایگزیکیوشن کورٹ ہے، اجراء عدالت برائے اجراء، وہ ڈگری کو منعاً عمل درآمد کرواتی ہے۔ یا بندہ ادا کرے گا، یا پھر اس کی سزا بھی ہے، کم از کم 1 سال کی سزا ہے، وہ 1 سال کے لیے جیل بھی اسے جانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جیل نہیں جانا چاہتا تو اسے ادا کرنا پڑ جائے گا وہ۔ تو یعنی ڈگری پہ جب تک ادائیگی ہوگی نہیں تب تک اس کی بندے کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو اس لیے جو حق المہر ہے اس کو سوچ سمجھ کے لکھا جانا چاہیے نکاح نامے پہ۔ اور اتنا میں بلکہ یہ مشورہ دوں گا لڑکی والوں کے کہ وہ بھی نکاح کو اتنا مشکل نہ کریں، اور لڑکے والوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر لکھا جائے تو پھر اس کو دینے کی نیت سے لکھا جائے۔ ایسے نہ ہو کہ بس وقتی طور پہ ایک ٹال مٹول کرنے کے لیے یا وقتی طور پہ جو ہے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ایسا نہ ہو، بلکہ جو طے ہو جائے اس کو پھر عمل درآمد کیا جائے، نہیں تو پھر بذریعہ عدالت وہ لڑکی کسی بھی وقت جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ تو باقی اگلی ویڈیوز میں سماج جہیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بیوی جو ہے کیسے اپنا دعویٰ ڈگری کروا سکتی ہے، اور جو ہے نا نفقہ ہے خرچہ وہ کیسے ڈگری کروا سکتی ہے، اور کیسے جو ہے وہ خامد سے لے سکتی ہے، وہ اگلے ویڈیوز میں بتاؤں گا۔
اور یہ بھی میں ساتھ بتاؤں گا کہ خاوند اپنا بچاؤ کیسے کر سکتا ہے، اپنا دفاع کیسے کر سکتا ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو آپ سنا کریں اور شیئر بھی اس کو آگے کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ لگ سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔